السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سائیکک ریڈر اسٹرالوجر میڈم لالا روح۔ ناظرین، عمران خان سے متعلق خبریں بڑی گرم ہیں کہ شاید کہیں ڈیل چل رہی ہے، کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پیغام بھیجا گیا ہے کہ جی پی الیکشن تک وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد عمران خان کی شاید رہائی بھی ہو جائے گی اور کچھ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو میڈم لالا رخ سے آج پوچھیں گے کہ عمران خان کی رہائی وہ کب تک دیکھ رہی ہیں، اور جی پی الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہاں تحریک انصاف جیت پائے گی یا پھر وہاں بھی سسٹم بینیفیشری ہوگا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں، اللہ نے کل رحمت کی بارش آئی۔ مجھے آئی لائک اباؤٹ پنجاب اس جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اللہ میاں ہلکا سا چھینٹا رحمت کا بھیج دیتے ہیں ہمارے لیے۔ اب اللہ کرے کہ ہمارا جو ملک اس وقت جس مشکل میں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں عمران ریاض خان کو سنتی ہوں، وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے جتنی آزادی سے بول سکتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے تجزیے نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں ناٹ اونلی گلگت بلتستان کے بلکہ آزاد کشمیر کے، اس میں بہت زیادہ یہ لوگ جو ہے نا پھر وہی ان کا جو ٹپیکل سٹائل ہے دھاندلیاں کرنے کا، ریگنگ کرنے کا۔ اب وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بنائی ہے مفاہمتی کمیٹی which is based on Kashmiri people, which is putting forward کشمیریوں کی ڈیمانڈ۔ اب انہوں نے ان کو غدار، ٹیررسٹ، وہ کیا وہ ٹریزن، غدار کہہ دیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا عمران ریاض خان کہ ایسی بنگلہ دیش کے وقت ہوا تھا، مجیب الرحمان نے ایسی بولا تھا اپنے لوگوں کے حق میں۔ اپنے لوگوں کے حق میں بولنے والا تو غدار نہیں ہے نا۔ آپ ہر ایک کو انڈیا سے کیوں ملا دیتے ہیں؟ جو اپنے ملک کے لیے بول رہے ہیں، اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے بول رہے ہیں، وہ غدار کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ عمران خان کو بھی اپنے غدار بنایا، عمران خان کو تو یہودی بھی بنایا، ایسے ہی ہے نا۔ عمران خان کو یہودی بنایا کہ اس کی بی بی جمائمہ یہودی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کے لیے بات کرے گا نا وہ نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے بات کرنے والا کبھی بھی غدار نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کرنے کا، ان کے حقوق کی بات کرنے والا کیسے غدار ہے؟ غدار تو وہ ہوتا ہے نا جو ملک کو توڑنا چاہے۔ اب اگر یہ وہاں جا کے فورس یوز کر رہے ہیں، بھلے وہ اپنی انٹرنل فورس ہے، بھلے وہ آپ کے آرمڈ فورسز کی فورس ہے جس کو نہیں یوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم سیلاب میں ان کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا ملک سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے بارڈرز دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت خدمت کر رہے ہیں۔ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دی آرمی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو بلا کر شہریوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ نارملی ویسے الیکشن پہ ڈیوٹی دیتی ہے فوج، بہرحال عوام کا اچھا ہوتا ہے، ضرورت اگر ہو تو اچھی بات اگر ضرورت ہے کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے بہرحال، لیکن وہ تو ان کے اپنے اندر ہے نا، طوفان 47 لے آئیں گے، ان کو نچانے کی ضرورت نہیں۔ اور اوپر سے وہ جو نئی ترمیم لا رہے ہیں، سنا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، وہ بھی بہت بھیانک ہے ہمارے لیے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا سجاد، میں تو یقین مانو رات کو سوتی ہوں تو مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں کہ میں اس ملک کے دجیاں، جیسے ہوتا ہے نا، ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو جب جیوگرافی اسٹڈی کرتے تھے تو ہماری کتابوں میں میپ بنے ہوتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں میپ، ابھی بھی نظر آتے ہیں بچوں کو پاکستان کا میپ اور اس کے گرد کون سی کنٹریز ہیں۔ مجھے ایسے اس کی نا دھجیاں اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک پیارا ملک جس میں دنیا کی ہر نعمت ہے، فروٹ، سبزی، معدنیات، پیٹرول، گیس، مالا مال، ٹھیک ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سک رہا ہے۔ ہم بار بار اٹھتے ہیں خود اپنے پاؤں، وہ شیخ چلی کا آپ نے محاورہ سنا ہے، شیخ چلی کی کہانی۔ شیخ چلی ایک شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ چلی ہمارے اردو ادب کا ایک کامیڈی ایکٹر ہے جو کہ اپنے کہانیاں اسی سے بنتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ شاخ پہ بیٹھا نا، کاٹ اس طرح بیٹھا ہے اور شاخ کاٹ رہا ہے، تو نیچے سے ایک آدمی آواز دیتے، کہتے کیا کر رہے ہو؟ کہتے شاخ کاٹ رہا ہوں، بہت تنگ کر رہی ہے۔ تو کہتے خود اس کی سائڈ پہ بیٹھے ہو۔ تو ہمارے، میں نے یہ دیکھا ہے 40 ایئر سے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے خبریں دیکھنی چھوڑ دی، میں نے پالیٹکس میں کی بات کرنی چھوڑ دی، میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں سارے شیخ چلی ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ اب آپ گنڈا پور کو دیکھ لیں، مروت کو دیکھ لیں، جس پارٹی نے ان کو عزت دی۔ گنڈا پور کا نام ہم نے کب سنا تھا؟ ہو از گنڈا پور؟ گنڈا پور تو عمران خان کے ساتھ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ عمران خان شہد کی بوتلیں لے کے آپ نے بولی، آپ نے بولا عمران خان کے ساتھ، اس سے پہلے کسی نے گنڈا پور کا نام سنا تھا؟
وہ چارپائیاں بیچتا تھا, وہ شیشے بیچتا تھا, وہ اینکے بیچتا تھا, وہ کوئی ملے وہ تھا. بڑا لینڈ لارڈ بندہ ہے. پھر لینڈ تو یہاں بڑے لارڈ ہیں جو سارے پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سہیل افریدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, فارورڈ بھائی بات تو یہی ہے نا, پھر وہ غدار ہے نا, اس کی گردن اڑائیں اور سرے عام اڑائیں, سرے عام کرے. نہیں وہ تو دیکھیں فارورڈ بلاک, عدم اعتماد کی تحریک, یہ تو آئین کا حصہ ہے. اس کے تو اگر کچھ ایم پی اے وہاں سے آ کے کہہ دیتے ہیں, وہ گٹھ جوڑی ہوتا ہے نا, سب کا ہوتا ہے نا. فرض کریں اگر نون لیگ سے, دیکھیں نون لیگ کے کچھ ایم این اے اگر شہباز شریف پہ عدم اعتماد کرتے ہیں, فارورڈ بلاک بناتے ہیں, تو کیا ان کی بھی گردن اڑا دیں؟ وہ کہتے ہیں شہباز شریف سے مطمئن نہیں ہے, یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اچھا میری بات سنیں, دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ رول آف لا تو ہے. کیا ہے؟ رول آف لا ہے, عدالتیں چل رہی ہیں, مذاق کر رہے ہیں, بیوروکریسی کام کر رہی ہے, کر رہے ہیں, 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں صدر. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مذاق کہاں ہے, حقیقت ہے, اتنی لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں, تنخواہیں لے چل رہا ہے نا. لائرز کیس کی فیسیں لے رہے ہیں, کیس تو وہی اسی کے حق میں ہو رہا ہے نا جس کے پاس پیسہ ہے. تو دیٹ از ناٹ کالڈ رول آف لا. سجاد اپنی جو ہے نا اپنا قبلہ سیدھا کر لیں. رول آف لا یہ ہے, رول آف لا کا بھی پتہ چل جائے گا نا, یہ پنکی جو پکڑی ہوئی ہے کراچی والی, یہ پتہ چل جائے گا نا. آپ دیکھیں گے وہ جھاگ اٹھی بیٹھ گئی, آپ کا کیا خیال ہے پنکی پہ ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پنکی پکڑی جائے گی؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے وکیل نے درخواست دی, بیمار ہو گئی ہے. میرے ساتھ بندہ تھا, یہ ریئل لائف انسیڈنٹ سنا رہی ہوں, نام نہیں لوں گی. کے ایل ایم ایئر لائن کا ایک بندہ تھا, ڈرگز میں پکڑا گیا. کس میں؟ ڈرگز. ایک پاؤچ آتا ہے جو ایئر لائن کا پاؤچ ہوتا ہے, ایک اتنا بڑا تھیلا ہوتا ہے جس میں کے ایل ایم اپنی جو بھی ان کی اپ گریڈز ہوتی ہیں, خبریں ہوتی ہیں, بروشر نئے ہوتے ہیں, وہ بھیجتے ہیں. اس کے اندر وہ ڈرگ اسمگل کر رہا تھا, پکڑا گیا, جیل گیا. اس نے اپنے گردوں میں پانی ڈلوا لیا, پلیٹلیٹس لوگوں نے کام کیا نا. تو آپ کا خیال ہے یہ کہانی ابھی کی ہے؟ یہ بڑی پرانی 84 کی کہانی ہے, 82 کی کہانی ہے. اس نے اپنے گردوں میں, اپنے لنگز میں, گردوں میں نہیں لنگز میں پانی ڈلوا لیا, ہاسپٹلائز ہو گیا. پیسہ تو کمایا ہوا تھا, وہاں مزے سے بیڈ میں لگوا لیے. وہ تو خیر آج کی کہانی بھی ہے. تو یہی کہہ رہی ہوں نا آپ کو, رول آف لا کہاں ہے؟ یہی تو رول آف لا ہے. اچھا یہی تو. اللہ آپ کو اور مجھے بھی اتنا پیسہ دے کہ اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی برا وقت آئے تو ہم یوں پیسہ پھینک کر تماشا دیکھ. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہرحال یہ تو ایک مذاق میں بات چلی, باقی افسوسناک صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیں, سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کہ 5 سال پورے ہیں ادھر ہی انشاءاللہ. تو عمران خان کو رہا کرا لیں گے انشاءاللہ. اتنے پاورفل تو ملاقات ہی نہیں کر سکتے. ارے یار دیکھو, یہ سارے تم نے انٹرو میں کہا کہ گٹھ جوڑ ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, پالیٹکس از لائک اے چیس گیم. ٹھیک ہے, مہرے ہلانے ہوتے ہیں, ادھر کا مہرا ادھر, ادھر کا مہرا ادھر کو. وہ گیم جو بورڈ پہ پڑی ہوئی ہے, جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ جو پیچھے کے لیے جا رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بڑے اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ جو ان کو اتنا سر پہ چڑھا رہا ہے, اینڈ مائی فیوریٹ پیپل, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس سے انہوں نے کیا لیا ہے؟ ملک کے لیے تو کچھ نہیں لیا. وہ میں سن رہا تھا اگلے دن کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے قربانی کا بکرا لاتے ہیں نا, تو اس سے پہلے خوب کھلاتے ہے نا, بڑا بہت, اس کے بعد چوری پھیر دیتے ہیں. تو بہرحال ایک اللہ کرے اچھا ہو ملک کے پاکستان کے لیے سارا. مجھے یہ بتائیں, عمران خان سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے لوگ مل رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا جون جولائی, بالکل کہا تھا آپ نے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے جون میں. تو پھر یہ اسی طرف 9-10 کو الیکشن ختم ہو جائیں گے, ہم 15-16 کو انشاءاللہ ان کو. انہوں نے انٹرنیٹ تو 14 تک بند کیا ہے, 14 جون تک انٹرنیٹ بند. 15 میں نے بھی 15 کے بعد ہی کہا ہے نا. تو تب تک الیکشن رزلٹ آ جائیں گے مکمل طور پر. آپ نے بھی تو 11-12 کو الیکشن ہے, تو آپ نے کہا جی 11-12 تک الیکشن ختم ہوگا, اسی دن رزلٹ آنا چاہیے. اگر ٹرانسپیرنٹ رزلٹ ہو. ہم ٹیچرز نہیں, دیکھیں رزلٹ اتنا جلدی نہیں آتا, ہم ٹیچرز رہے ہیں, میں ٹیچر رہی ہوں. پہلے آپ مارکنگ کرتے ہیں, پھر آپ سب مارکس کی ایک ٹوٹل کرتے ہیں, پھر آپ ان کا پرسنٹیج نکالتے ہیں. اور یہاں بہت بڑی دھاندلی ہونی ہے. سو پہلے وہ سارے ایک جگہ لے جائے جائیں گے بیلٹ سے, پھر وہاں پر اپنے ڈالے جائیں گے, پھر وہ جو ایجنٹس موجود ہوتے ہیں وہاں جو خریدے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے, وہ اپنا بیچ میں حصہ ڈال دیں گے. اچھا, پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پہ وہ کریں گے؟ پی ٹی آئی کے نہیں, وہ جو فری ہے جن کو کہتے ہیں آزاد سیٹیں. اچھا, آزاد, وہ تو خریدیں گے نا. یہ وہ تو خیر ان کا تو حق بھی, وہ لڑ بھی اسی لیے آزاد رہے کہ انہوں نے سیٹ بھی, کیونکہ یہ تو ہمارا آئین ہے نا کہ آپ نے کسی نہ کسی کی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ, کچھ لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں جی ہم آزاد بیٹھیں گے,
تو وہ آزاد بھی بیٹھتے ہیں. ادروائز کسی نہ کسی پارٹی کا آپ نے فارم جمع کرانا ہوتا ہے. 24 کروڑ عوام سے آزاد نہیں ہے تو وہ کیا آزاد ہوگی. بس یہ تو پھر جکڑے ہوئے ہیں, مہنگائی کی جیل میں بند ہیں یہ سارے لوگ. اور ابھی سن رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل, مجھے سمجھ ایک بات نہیں آ رہی سجاد, کوئی اگر مجھے ایز لالا رخ ایز اے سائیکک ریڈر ہی چلے لے لے, باقی سب میرے پورٹو فولیوز بند کر دیتے ہیں, ایک سائیکک ریڈر. میں نے ایک پریڈکشن کی جی عمران خان اتنے دن میں آ جائیں گے, نہیں آئے, لوگوں نے میرے لیے وہ بھائی یہ بھائی, تو چاہیے یہ نا کہ میں اپنی پریڈکشنز کا ڈائریکشن چینج کر دوں یا نہیں. کیوں؟ جہاں ٹرمپ کی آپ کی دو بار سچ ثابت ہوئی ہے, پہلا حملہ بھی, دوسرا بھی, رجب والی کچھ چیزیں ٹھیک ہے, کچھ چیزیں انسان کی, لیکن اگر میری کوئی غلطی ہے, جیسے کہ میں پہلے کہتی تھی کہ میری روحوں سے ملاقات ہوئی, تو پھر ایک سٹی 92 کا لڑکا تھا ذیشانوں سے مجھے کہا وہ ہمزاد ہوتی ہیں, تو میں نے اپنے ورڈنگ چینج کر لی. تو جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہ آئی پی ڈیز ہیں, آئی ڈی پیز ہیں, کیا ہے جو انہوں نے کرائے کی لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جن کو یہ کروڑوں میں پیمنٹس کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر بجلی کا بوجھ ڈال رہے ہیں, اور اب یہ سولر پاور کو بند کرنا چاہ رہے ہیں, گرانا چاہ رہے ہیں, ان پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, تو مطلب یہ ہماری لٹرلی گردن پہ اس وقت انہوں نے پاؤں رکھے ہوئے. تو سجاد ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھا بندہ تو انسان کا پتر ہوگا نا اس پورے ملک میں جو اٹھے گا ان کے خلاف. وہ عمران خان ہے تو لوگ یہ اس کو دبا کیوں رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آئی پی بیس کو تو عمران خان بھی نہیں روک سکا تھا. نہیں, اس نے کہا تھا اس کے خلاف, مہنگے ایل این جی کے اس نے کہا تھا کہ یہ ان کو بین کرو, ان کو بند کرو, ان کو پروجیکٹس کو ختم کرو. اس نے تو یہ کہا تھا, اس نے کہا تھا سولر لگاؤ اور میں سولر کی فیکٹریاں لگواتا ہوں اور آپ سولر لگوائیں. آپ اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو پہلا کام ہی ان کو یہ کرنا چاہیے, یہ آئی بی پیز کو, آئی ڈی پیز کیا آئی پی پیز کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں, کیوں آئے ہیں, کس نے اجازت دی؟ نواز شریف نے دی, یاسر زرداری نے دی, انہی کے رشتہ داروں کے پاس. نواز شریف نے بھی کچھ معاہدے کیے تھے, زرداری کے طور پہ معاہدے ہوئے تھے, شیخ خاقان عباسی کی بھی کمپنی ہے, کس بیسس پہ؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, کہ میں آپ کو کہوں گی جی میں پورے پاکستان کو جوتے پرووائڈ کر رہا ہوں, کیونکہ جوتوں کا مسئلہ ہے, بچے ننگے پیر پھر رہے ہیں, اور پھر میں جوتے آپ کو اس قیمت میں بیچوں جس میں امیروں کے بچے بھی نہ خرید سکیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کھلواڑے کیوں بچا رہے ہیں؟ وائی ڈونٹ ایٹ لیسٹ کریکٹ سم تھنگ. چلے مجھے ایک بات بتائیں, میں تو تجزیہ کار نہیں ہوں نا, میں زیادہ لوگوں سے ملتی ہوں, آپ ماشاءاللہ مارکیٹ میں پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, یہ کیا 2-2.5 سال سے کیا ہو رہا ہے کہاں اس ملک میں, ہمارے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے بس. تو یہ ہم صرف مہنگائی کرنے آئے تھے, یہ جو جہازوں پہ بھاگے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنا میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی سستا آٹا دوں گا عوام. تو کہاں ہے وہ اب؟ تو عوام کے کپڑے بک رہے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا بہرحال خیر چلیں. لیکن بات یہ سجاد کہ ہم لوگوں کو بھی نیڈ ایز ہیومن بینگز, ایز پیپل انکلوڈنگ می, ہم سب تحریک چلائیں ایز اے ہیومینیٹیرین بیسس پہ, کہ اس ملک کی تباہی کو روکو, تباہی روکو مہم ہونی چاہیے, بھلے وہ آئی ڈی پیز ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کو چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں, اس کے بعد ویسے میں سناتا نہیں ہوں نارملی ایسے, لیکن چونکہ آپ نے گفتگو کی تو میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد میں عمران خان پہ بات کر کے تو کلوز کریں گے پروگرام کو. نواز شریف صاحب جی بھی گئے ہوئے ہیں الیکشن کمپین پہ, انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا, پھر بولے ہاں عوام کو کہا کہ آپ لوگ قصوروار ہیں, آپ نہیں نکلے. اب نواز شریف کے کچھ خاص بندے ٹی وی چینل پہ آئے, وہ آ کے بیٹھے, انہوں نے کہا جی جو 2024 کا الیکشن تھا اس میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ صحیح نہیں تھا. چونکہ نواز شریف صاحب نے, اب نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا. اب وہ دھاندلی زدہ تھا تو وزیر اعظم اس کا بھائی ہے, وزیر اعلیٰ نواز شریف کی بیٹی ہے, جو وہ پھر بھی خوش نہیں ہے وہ بندہ, اور اس الیکشن کو بھی غلط کہہ رہا ہے, دھاندلی زدہ کہہ رہا ہے, مجھے کیوں نکلا, بھائی کو وزیر اعظم بھی بنوا لیا, بیٹی کو وزیر اعلیٰ. یہ ایک لطیفہ ہے, ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں 2024 کے, اس کے نتائج میں نہیں مانتا, مجھے کیوں نکالا, گلہ کر رہا ہے عوام سے. اسی بندے کا اپنے بھائی کو کہہ دے بھائی تو میرا حق, بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جائیداد اگر زیادہ لے لی ہے تو بھائی تم نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا, بھائی پہ کیس کرو, تو کدھر جا رہی ہو. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ ہے. مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں تو کیا دوبارہ الیکشن جیت کے وزیر اعظم بندہ دیکھ رہی ہیں آپ نے؟ الیکشن کچھ بھی نہیں ہوں گے, ان کا خرچہ چھوڑ دو, ملک برداشت نہیں کر سکتا. اچھا, پچھلے ایک دفعہ کروڑوں کے انہوں نے خرچے کیے اور دھاندلی کی اینڈ میں, تو فائدہ کیا تھا؟ ویسا پیسہ ویسٹ کیا نا. ہمارے ملک کے لوگ گئے, اٹھے, لائنوں میں لگے, کسی نے ووٹ دیا, کسی نے میری طرح نہیں دیا, کیونکہ پتہ ہے کہ جی اینڈ میں تو دھاندلی ہوتی ہے, تو فائدہ کیا ہے. تو اس دفعہ اگر عمران خان آیا, اور انشاءاللہ آئے گا ضرور, وہ بہت غیب کی مدد سے آئے گا. مگر میں غیب کہتی ہوں تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے,
اچھا سمجھدار آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. تو الیکشن نہیں ہونے پھر یہ کوئی قومی حکومت بننے جی جا رہی بالکل، ہے اس دفعہ بغیر الیکشن والی؟ بالکل اس دفعہ قومی وہ فواد حکومت چودھری نے بھی کہا کہ عمران خان ریڈی ہے اس کے لیے. قومی حکومت بنے گی. اچھا. ضرورت ہی نہیں ہے نا یہ فضولیات کرنے کی. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی ہے وہ چور ہے، سب کو پتا ہے چور ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ رات کو چوری کر کر آتا ہے، یا حرام خور آفیسر ہے، کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے یا جج ہے، وکیل ہے، جن کو ہم پولیس والا ہے، جس کو ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ حرام کے محکمے ہیں، رائٹ. ہم مطلب ہم نے سٹیمپ لگا دیے بھائی اس میں دو چار شریف بھی ہوں گے، لیکن وہ رات کو آتا ہے اور اس کے گھر میں وہ روز رات کو آ کے دیگ لگاتا ہے باہر اور کہتے ہیں جی میں نے تو دیگ لگا دی ہے، آ جاؤ بھائی جس نے کھانا ہے. اب جس کو حرام کا کھانا چاہیے وہ جا کے کھائے گا، وہ تو روز کھائے گا. تو یہ چل رہا ہے یہاں، لیکن اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی بیکاز دیر از اے لمٹ ٹو ایوری کب تھنگ. تک دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں یہ سسٹم قومی حکومت والا؟ کتنے سال دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سال تو نہیں، اگر انشاءاللہ عمران خان جون جولائی میں واپس آ جاتے ہیں باہر تو پھر 6 مہینے کے اندر اندر پوری، جیسے اس نے عمران خان نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی تھی اور سارا کیا تھا اور 6 اسمبلیز ڈیزالو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تھی، بنی ان لوگوں نے آ کے بنا دی اپنی مرضی سے. اسی طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، پیچھے سے اور ہاتھ وہ آئیں لمبی گے چلے گی. اور وہ 6 مہینے سال چلے گی، سال کے اندر اندر الیکشنز ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر قومی حکومت نہ ہوگی پھر اگر دوبارہ نہیں نہیں، وقت سے. ناٹ الیکشنز، آئی مین کہ اچھا سربراہیت دے دی اچھا، جائے گی. نئے سرے سے ایک پورا وہ انٹرم کے بعد پھر قومی ایگزیکٹلی حکومت کا وہ ایگزیکٹلی، اور پلان شروع ہوگا. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ اس دفعہ آئے گی. اچھا وہ پریزیڈنشل ہاں، سسٹم کے تحت جس ہوگی. میں کہ ایک بندہ ہیڈ ہے، تو پریزیڈنٹ کون عمران خان بنے گا؟ عمران خان بنے گا، اچھا اور اس کے پاس کمپلیٹ پاورز ہوں گی. اور ٹھیک ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ بادشاہ بنا دے. بادشاہی سسٹم آ جائے. بادشاہ یہ بغیر تاجوں کے بادشاہی سسٹم چلا رہے ہیں نا. فیملی میں اپنے بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیا، بھائی کو اپنی پارٹی کا ہیڈ بنا تو دیا، عمران خان کے سر پہ حمزہ کو تاج یہ ہوگا بنا دیا. بادشاہ. انشاءاللہ نظر آ گئے تاج ان کے سر پر. اچھا رولنگ تاج تو ہے، وہ تو ان کے سر پہ 4 سال سے 5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں وہ ہٹ بھی نہیں رہے اپنی اس سے ضد سے. میں اب ان کو ضد کہوں گی کیونکہ دیکھیں پٹھان ہیں، آئی ہاں ڈر تو انڈرسٹینڈ گیا. ڈٹ گئے ہیں، لیکن ضد کبھی بھی کام میں اچھی نہیں ہوتی. تھوڑا دھیما ہونا چاہیے، ملائم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، بیکاز ملک کو ان کی ضرورت ہے. اندر بیٹھے نہیں وہ کچھ بھی کر سکیں گے، باہر آ کر ہی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، عمران خان کی رہائی کی، اور پھر اس ملک کے اندر جو یہ جمہوری نظام ہے اس کو لپیٹ کر جو قومی سسٹم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی تائید میڈم لالا رخ نے بھی کی ہے کہ ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہی صدر بنیں گے اس ملک کے اگر قومی حکومت بنتی ہے تو. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، کسی الجھن کا حل آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو میڈم لالا رخ کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.